کہ عمران خان انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر ہی باہر آ جائیں گے. یقین کریں شرم آتی ہے جب یہ کیسز دیکھتے ہیں. ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے جس میں ایک لمحے کے لیے بھی عمران خان کو جیل میں رکھا جائے. میں ان کو کیئر ٹیکرز نہیں کہتا، چیئر ٹیکرز. یہ تسلسل ہے پی ڈی ایم کا. مجھے مماثلت نظر آئی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خیانت کیس کی. ان کو بختر بند گاڑی میں لایا جاتا تھا اور ایک روٹ نہیں لیتے تھے، اتنے خائف تھے ان سے. مرزا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اٹک جیل میں تھے، پھر اڈیالہ میں آ گئے وہ، اچھا اب یہ کیا لگتا ہے رہائی ممکن کب تک لگتی ہے؟ تو ویسے سوال بڑا، لیکن کیا لگتا ہے؟ نہیں دھیلے کے کیس نہیں ہیں. آپ یقین کریں، چونکہ میں کیسز اس لیے نہیں کہ کیسز کر رہا ہوں، ساری زندگی یہی کام کیا، کیسز ہی کیے ہیں، لیکن یقین کریں شرم آتی ہے جب یہ کیسز دیکھتے ہیں. جو آپ کا کوئٹہ والا ہے قتل کا، اس میں دور نزدیک کا نہیں ہے. سپریم کورٹ نے حکم دے دیا کہ اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا. وہ میں نے پٹیشن سپریم کورٹ میں کی. جو یہ ہے اپنا توشہ خانہ والا جس کو کہتے ہیں مس ڈیکلریشن کی بات ہے، اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ کون سی عجلت تھی بھائی، کون سی آپ کو جلدی تھی کہ آپ نے اس کو صفائی کا موقع نہیں دیا، بحث نہیں سنی ہے، آپ نے بلڈوز کر کے سزا اس طرح کر دی. اور ہائی کورٹ نے ہماری تمام استدلال لکھ کر اس کو معطل کر دیا ہوا. یہ تو 2 کیس. تیسرا وہ جو ہے القادر ٹرسٹ والا، ملک ریاض والا، وہ بھائی 190 ملین ڈالر پاؤنڈ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے. ایک دھیلا وہاں سے جو ہے ادھر ادھر نہیں ہوا ہے. ملک ریاضی کا پیسہ تھا، ملک ریاضی نے جو تعین ہوا تھا اسی کے اکاؤنٹ میں، اور وہ اکاؤنٹ سپریم کورٹ کے پاس ہے، اس میں پیسہ ہے. کہتے ہیں کہ اچھا جی افزانے کے طور پر جو ہے ٹرسٹ کو، القادر ٹرسٹ کو 425 کنال رقبہ دیا ہے اور کوئی پیسے دیے. اچھا وہ ٹرسٹ ڈیڈ پڑھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ملک ریاض نے صرف ان کو نہیں دیا ہے ٹرسٹ کو، اس کے تو سینکڑوں ٹرسٹ چل رہے ہیں، ہر جگہ چل رہا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ٹرسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ٹرسٹی جو ہے وہ اس کو چھو تک نہیں سکتا. یہ وہ 7 لاکھ روپے وہ جو فلم آئی تھی کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو چھو نہیں سکتے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے، یہ وہ پیسہ ہے جو القادر ٹرسٹ میں ہے. وہاں ایک باقاعدہ یونیورسٹی بنی ہوئی ہے، وہ اسی طرح ٹرانسپیرنٹ ہے جس طرح آپ کا جو ہے یہ شوکت خانم ہسپتال ہے. اب کہیں جی عمران خان، لیکن عمران خان اس پیسے کو چھو بھی نہیں سکتا، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے. وہ بورڈ ٹرسٹیز باقاعدہ کرتا ہے اور وہ سپرویژن میں ہوتا ہے. ہر چیز کی ریکارڈڈ ہوتی ہے، آڈٹ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو ایک دھیلا نہیں ہے جو بشرا عمران خان ان کی بیوی کے یا عمران خان کے پاس پیسہ آیا ہو. نہ لنڈن سے جو ملک ریاض کا وہ وہاں سے جو ان کے ایسٹ جو ریکوری یونٹ نے فریز کیا تھا پیسہ، نہ اس میں سے ایک پائی آئی ہے عمران یا بشرا عمران کی، اور نہ ہی جو ملک ریاض نے ڈونیشن دی ٹرسٹ یونیورسٹی کو، اس میں سے ایک پائی بھی ان دونوں کے پاس نہیں ہے. تو اس میں کون سا آپ کا کرپشن کا کیس بنا رہے ہو؟ باقی کیس وہ ہیں جو 150 کے قریب جو خان اندر تھا، 9 10 11 12 مئی اندر تھا، پولیس کی تحویل میں تھا، اور وہ پیچھے سے ہر کیس میں جو ہے پاکستان سارے میں اس کو 109 میں ڈال دیا. تو یہ ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے، ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے جس میں ایک لمحے کے لیے بھی عمران خان کو جیل میں رکھا جائے. سو مجھے تو کوئی ایسا شک نہیں ہے کہ عمران خان انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر ہی باہر آ جائیں گے. اب یہ تو تاریخیں لینا یا تاریخیں اس طرح سے ایک جھوٹی سچی درخواستیں دے دینا اور ریمانڈ لے لینا، یہ ہمیں پتہ ہے بدقسمتی سے یہ سیاسی جو ہے انجینئرنگ، پولیٹیکل انجینئرنگ جو کچھ ہو رہی ہے اس وقت، بدقسمتی ہے اس وقت. ہماری جو یہ چیئر ٹیکرز ہیں، میں ان کو کیئر ٹیکرز نہیں کہتا، چیئر ٹیکرز ہیں. یہ تسلسل ہے پی ڈی ایم کا، اس حکومت کا تسلسل ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں فواد احمد فواد ہو گیا، وہ نواز شریف کا آپ کو پتہ ہی ہے. آج چیمہ ہو گیا، وہ آپ کو پتہ ہے شہباز شریف کا ہے. اسی طرح ڈاکٹر جو ہے، دوسرے سارے وہ امپورٹنٹ لوگ جو شریفوں کے بہت قریب تھے وہ سارے اس کیبنٹ میں. تو یہ تسلسل اس کا چل رہا ہے. مرزا صاحب آپ کی جو خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور آپ ان کے وکیل بھی ہیں، آپ نے ان کو کیسا پایا؟ مطلب کہ ایک بندہ جیل میں ہے اور ویسے تو ان کی لائف آپ کو بھی پتہ ہے، گھر میں بڑے وہ سکون سے تو جیل میں کیسے ان کے حوصلے کیسے تھے، یہ ذرا عوام کو بتائیں. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ خان صاحب میرے گھر تشریف لائے تھے. میرے گھر پہ فائرنگ ہوئی تھی اور ڈرائیور زخمی ہوا، گاڑی
کو بھی کافی گولیاں سے چھلنی کیا گیا. تو وہ جیسے ہمارے ہاں ایک رواج ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی جو ہے ظاہر ہے کہ ہماری کوئی ذاتی مخالفتیں تو نہیں ہوا کرتی ہیں سیاسی جماعتوں میں. تو خان صاحب آئے تھے اور میری خیریت دریافت کرنے کے لیے, اور اس دوران میں انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں. ایک رزاق شر کوئٹہ میں قتل ہوتا ہے, ان کا نہ لینا نہ دینا, دور نزدیک سے خان کو پتہ بھی نہیں ہے, تعلق بھی نہیں. اور پی ایس پی ایم عطا تارڑ صاحب اسی وقت ابھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی اور چڑھ دوڑے کہ جی عمران خان نے قتل کیا ہے اور عمران خان کو پھانسی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. سارے چینلز نے روک کر جو ہے اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر سب چینلز نے بڑی اس کو مشتہری منادی کی. تو وہ دراصل عطا تارڑ نہیں بول رہا تھا, وہ پرائم منسٹر بول رہا تھا شہباز شریف, کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت جب ٹیک اوور کیا تو پھر سارا کا سارا انہوں نے الزام عمران خان پہ لگانا شروع کر دیا. تو وہ مجھے انہوں نے بتایا تو مجھے مماثلت نظر آئی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اعانت کیس کی, چونکہ وہ میں یہاں جہاں بیٹھا ہوا ہوں یہیں ساتھ پروسیکیوشن کا ہے, انور صاحب کا 2 دفتر چھوڑ کر ہے, یہیں بٹالوی صاحب ہوتے تھے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس طرح سے بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو جس شان سے آیا کرتے تھے, ان کو بختر بند گاڑی میں لایا جاتا تھا اور ایک روٹ نہیں لیتے تھے, اتنے خائف تھے ان سے. اور ہم نے جب یہاں سماعت ہوتی تھی تو مولوی مشتاق صاحب نے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے جنگلہ بنایا باقاعدہ چیف جسٹس کی عدالت میں, لوہے کا جنگلہ بنوایا اور اس میں رکھتے تھے کیونکہ بھٹو سے اتنا ڈرتے تھے یہ لوگ. اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت جو ہے بالکل سمارٹ اور سلم سفید ان کی جو ہے ایک رنگت ہوتی تھی اور سوٹ میں آتا تھا اور ہمیشہ جو ہے کلین شیو ہوتی تھی, ٹائی وغیرہ پہن کے بڑی گریسفلی اور ڈگنیفائڈ طریقے سے. لیکن ایک ہی طرف سے لے کے جاتے تھے, دوسرے روٹ سے لے کے جاتے تھے, پھر اس روٹ پہ نہیں آتے تھے, اتنا ان سے خوف ہوتا. کوئی عمران خان میں ذوالفقار علی بھٹو نظر آتا ہے؟ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تو خیر میں کمپیریزن نہیں, لیکن اس مقدمے کی مجھے مماثلت نظر آئی کہ اس میں بھی 109 میں اعانت میں جھوٹے گواہ بنا کر بھٹو کو پھانسی دے دی. اور وہ مماثلت اس لیے آج دوسرے کیس میں دیکھیں اگر سائفر میں, تو اس میں بھی بھٹو کو ہینری کسنگر نے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے ایٹم بام بنانا بند نہ کیا تو ہم تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے, ویل میک این ایگزامپل آؤٹ آف یو. اور بھٹو صاحب نے وہ راجہ بازار میں وہ خط بھی لہرایا تھا کہ یہ کیا, اور اسمبلی میں بھی کہا تھا. اور یہاں بھی عمران خان کے ساتھ وہی ہوا کر رہے ہیں. ایک قتل کے کیس میں 109 میں اس میں بھٹو کو پھانسی دے دی, دوسرے بھٹو کو جو ہٹانے میں اور بھٹو کو پھر کرنے میں وہ ہینری کسنگر کا حکم کی تابعداری کی گئی. یہاں ڈونلڈ لو نے ایک جو ہے ہمارے ایمبیسڈر کو مجید کو امریکہ میں اسے کہا کہ اگر عمران خان کو تم نکال دو گے وزارت عظمیٰ سے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. یعنی رعونت دیکھیں کہ ہم غلام ہیں اور وہ جو ہے ہمارے آقا ہیں, بادشاہ ہیں وہ, اور ہمیں دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم نے ڈونلڈ لو کی ایسی غلامی کی, صرف امریکہ تو دور کی بات ہے, ہم نے اپنے پرائم منسٹر کو چلتا کیا. اور پھر صرف اتنا نہیں ہے کہ لیں جی لیں, ہم نے نکال ہی نہیں دیا, یہ دیکھیں ہم نے زنجیروں میں بند بھی کیا ہوا ہے, جیل میں ڈال دیا ہوا ہے. اور یہ اس چیز کا شاخسانہ ہے یار, کو خدا کا خوف کرو. 25 کروڑ کا مملکت ہے, ہمارے پاس ایٹم پاور ہے, ہم دنیا کی 5ویں 6ٹھی بڑی جو ہے فوج ہے, ہمارے پاس مملکت ہے, ہمیں اتنا بھی نیچے غلام بننے کی کیا ضرورت ہے کہ امریکہ کی ڈکٹیشن میں. اور دیکھیں دونوں چیزوں میں, وہ مرڈر کیس میں دور نزدیک کا اس کا تعلق, اور یہاں جو ہے 25 کروڑ کی غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے کہ بھائی ہمیں کون ہوتا ہے ڈونلڈ